سيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا صدق الله المولانا العظيم. سب شروع کر لیں. مفتی صاحب آئیے. ہاں مفتی صاحب آپ تعارف کروائیے سب کا اور پھر شروعات. ٹھیک ہے پھر میں تھوڑا سا پوچھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبداللہ بن زبیر ہے اور رحیم یار خان سے میرا تعلق ہے. منصوبہ انٹرپرائزز کے نام سے ایک کنسلٹنسی فرم چلا رہا ہوں اور اس کے ساتھ بن زبیر کے نام سے میرا ایک کلودنگ برانڈ ہے. قدرت فوڈ کے نام سے ایک آرگینک فوڈ کا الحمدللہ پروگرام بھی چلایا جا رہا ہے. یہاں پر ہم تمام دوست ٹیم ممبران جو مختلف شہروں سے ہیں پورا پاکستان بلکہ بیرون ملک سے آئے ہوئے ہمارے ساتھی بھی جو ہمارے محترم ہیں، یہ سب آپ کے پاس ایک مقصد لے کے آئے ہیں کہ اس وقت دنیا میں باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اب عملی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو ہم سب نے اسی لیے اسی مقصد کے لیے آپ کے اس دور دراز کے گاؤں میں ٹریول کیا ہے کہ آپ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا چھوٹے موٹے کاروبار کر رہے ہیں تو وہاں پر کوئی اگر آپ کو رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں یا آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کچھ قانونی رکاوٹیں ہیں جو آپ سے حل نہیں ہو رہی، کچھ اس طرح کے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے رکاوٹ بن کر آپ کے سٹارٹ اپس کے لیے ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں، ان تمام کا جواب دینے کے لیے مختلف شعبوں کے 10 شعبوں کے ماہرین آپ کے سامنے جمع ہیں. آپ اپنی پسند کے کسی شعبے سے جو ہماری ورٹیکل لسٹ میں ہیں آپ کویسچن ریز کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہماری ٹیم نہ صرف آپ کو اس کا سلوشن دے گی بلکہ اچھے طریقے سے آپ کی رہنمائی کرے گی. اور نہ صرف یہاں بلکہ اس کے بعد جب یہ ایونٹ ختم ہو جائے گا اس کے بعد بھی آپ ان سے رابطے میں رہ کر اپنی مسائل کا حل لیتے رہیں گے. تو یہ کاروان روزگار کے نام سے جو ہمارا پروگرام اور آج آپ کے گاؤں سے یہ شروع ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کئی مہینوں کی محنت ہے اور آج پہلا پروگرام یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پھر پورے پاکستان کا راؤنڈ ہے، گوادر تک یہ جائے گا. تو اس سب پروگرام کے لیے خصوصی طور پر آپ کی دعائیں اور تعاون بھی چاہیے اور آپ کی طرف سے کویسچن بھی آنے چاہیے کہ ہمیں لگے کہ ہم بامقصد کام کی طرف نکلے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن ہے جو بزنس سے متعلق ہے، کاروبار سے متعلق ہے، چیلنج سے متعلق ہے کہ آپ کاروبار نہیں کر پا رہے. ابھی ہم بیٹھے تھے، کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس بھی کی ہیں ڈاکٹر صاحب سے، تو آپ ماشاءاللہ سنجیدہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو بیٹھے ہیں. مزید بھی انشاءاللہ امید ہے کچھ آ جائیں گے. تو آپ اپنے اپنے کویسچن کیجئے اور آپ کے سامنے جو رکاوٹیں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز یہ ماہرین دور کریں گے. اور یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، یہ جو کویسچنز یہاں پہ آج حل ہونے جا رہے ہیں ان کویسچنز کی کنسلٹنسی فارم میں باقاعدہ فیس لی جاتی ہے. 30,000 40,000 50,000 تو اس کی سٹارٹنگ فیس ہوتی ہے. تو شہروں میں یہ بزنس ہے لیکن یہ ٹیم اپنا وقت نکال کر، اپنی ایفرٹس لگا کر، اپنی انرجی لے کر خود بنفس نفیس آپ کے سامنے موجود ہے اور فری آف کاسٹ آپ کو تمام مسائل کا حل دے گی انشاءاللہ. تو آپ تمام حضرات خوب دل جمی سے بیٹھیے اور جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے وہ پہلے ذہن میں اس کا خاکہ بنائیے اور پھر ہینڈ ریز کر کے
وہ کویسچن پوچھیے, ٹیم میں سے کوئی ممبر جس کا وہ متعلقہ شعبہ ہے وہ اس کا انشاءاللہ آپ کو جواب دے گا, یا جیسے ترتیب بنے گی 1 on 1 ترتیب بنتی ہے تو اس حساب سے. ادروائز کیونکہ لوگ مختصر ہیں تو قاضی صاحب میری تجویز ہے کہ اگر ایک بندہ ہی وہ سوال کرے تو سب کے ذہنوں میں اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. خیر تجویز ہے جس طرح ہم اس کو بہتر سے بہتر کریں, یہ شارٹ ٹائم میں ہم ٹائم سیو کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ڈسکس کر لیں. جزاک اللہ خیر. میرا نام شیخ اشتیاق احمد ہے. ایک چیز میں اپنے سارے بھائیوں کو بتا دوں کہ یہ کوئی فنڈ کسی نے نہیں کیا, یہ کوئی NGO نہیں ہے. یہاں پر سب لوگ, کوئی پنڈی سے آیا ہے, کوئی لاہور سے آیا ہے, کوئی شیخو پورہ سے آ رہا ہے, کوئی پشاور سے آئے ہیں. یہ سارے اپنے اپنے, جیسے اس کا نام قاضی صاحب نے جو اس کے کاررواں کے ہیڈ ہیں انہوں نے رکھا ہوا ہے معاشی تبلیغ. جیسے تبلیغ ہے, یہ ایک معاشی تبلیغ ہے جو گھر گھر جا کے لوگوں کو جو ہے نا باور کرائے گی. اس کا کسی NGO سے کوئی فارم شام, اس کا کوئی ڈیٹا اس قسم کا آپ لوگ تسلی رکھیں کہ کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ چکر نہیں ہے. جو آپ کے خالص کاروباری سوال ہوں گے جہاں پر آپ پھنسے ہوئے ہیں ان کا یہ مسئلوں کا حال, یہ سارے قابل لوگ ہیں اپنے اپنے فیلڈ کے. کسی کو 25 سال کا تجربہ ہے, کوئی 20 سال کا تجربہ ہے, کوئی کینیڈا سے آیا ہے, سعودی عرب سے آئے ہیں, کویت سے آئے ہوئے ہیں. تو آپ کو ایک بہترین موقع ملا ہے کہ یہ پاکستان یہاں سے لاہور, پشاور, بہاولپور, بہاول نگر, میرپور خاص, حیدرآباد, کراچی, گوادر, چکوال, شیخو پورہ, آپ کا فیصل آباد, سیالکوٹ, گجرانوالہ, یہ سب جگہوں پہ یہ جائیں گے. اور دوبارہ مئی سے بھی اور آگے یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ صرف اپنے جو کاروباری مسائل ہیں بچوں کو کہیں کہ نوکریاں نہیں ہیں. تمام لوگ, زیادہ یوتھ ہے جاب کے پیچھے بھاگ رہی ہے جو کہ ایک پھنسی ہوئی ایک سلسلہ ہے. تو آپ کاروبار کے حساب سے جتنی آپ کو معلومات آپ لے سکتے ہیں, قانونی پیچیدگیاں ہیں, شروع کیسے کیا جا سکتا ہے. کچھ جاب والے لوگ ہیں ایون کہ وہ کہتے ہیں کہ شام کے ٹائم ہم کیا کام کریں, وہ اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں, مشورے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس بعض دفعہ معلومات نہیں ہوتی کہ ہم کام کون سا سٹارٹ کریں, اس میں بھی آپ کو رہنمائی پوری انشاءاللہ. یہ بالکل وہ لوگ نہیں ہیں کسی جو تقریریں کرتے ہیں اور جو ہے نا آپ کو ایک موٹیویشن اور اس طرح کا چیپٹر ہوتا ہے. یہ خالص گراؤنڈ کے لوگ ہیں اور اپنا اپنا پیسہ اور اپنی جان اور اپنی مال لگا کے یہ آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم جی. میرا نام شاکر علی ہے. اس کو رکھ دیں میں تو ویسے ہی اونچا بولتا ہوں. میرا جو کام ہے جی وہ ہے لوگوں کو امپورٹ ایکسپورٹ سکھانا کہ دنیا میں جو ٹریڈنگ ہوتی ہے, جو آپ کی تجارت ہوتی ہے, جو ہمارے نبی کا پیشہ ہے, تو صحابہ نے بھی یہی کام کیا. تو میں اس مشن پہ نکلا ہوں کہ پاکستانیوں کو اس دنیا میں وہ جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں جو چیزیں دی تھیں ان کو بیسٹ جو ہے دنیا میں امپورٹر ایکسپورٹر بنانا. اور اس کے لیے میں یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتا ہوں, سوشل میڈیا پہ میری اپنی ایک فین فالوئنگ ہے, جو لوگ مجھ سے سیکھتے ہیں, ہر روز سیکھتے ہیں. تو یہ سلسلہ اسی طرح سے چل رہا ہے. آج ہم نے جب یہ کارواں کی بات ہوئی کہ ہم نے جانا ہے, شہر شہر جانا ہے اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کرانا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس کو کس طرح سے آپ بیسٹ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ اپرچونٹیز نہیں ملتی ہیں, یہ مواقع نہیں ملتے ہیں کہ وہ کسی ایسے کنسلٹنٹ کے ساتھ, کسی ایسے ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھ کے آمنے سامنے جو اپنے سوالات ہیں ان کے جوابات تلاش کریں, اپنے مائنڈ کے اندر, ذہن کے اندر جو ان کی کنفیوژن ہوتی ہے اس کو ختم کریں. تو اسی سلسلے میں یہ سارے لوگ آئے ہیں مختلف شہروں سے. اور ابھی بھائی بات کر رہے تھے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ سارے پروفیشنل ہیں, اور پروفیشنل کے یہ سب اپنی اپنی کمپنیاں چلا رہے ہیں. اور یہ جو چیزیں, یہ جو تبلیغ, یہ جو سب کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے, اس چیز کی فیس چارج کی جاتی ہے. تو اس سلسلے میں یہ سب لوگ آ جائیں آپ کے پاس کہ آپ لوگ بھی اکوپڈ ہوں. ویسے جو میں متاثر ہوں سب سے زیادہ جو ہمارے پختون بھائی ہیں ان سے, کہ وہ بائی برتھ جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں.
یہ ایک خوبی ہے آپ لوگوں کے اندر جو کہ آپ کو شہروں میں پنجاب میں چیزوں میں نظر نہیں آئے گی. وہاں پہ لوگوں کو اگر کوئی کاروبار کے اندر آتا ہے تو اس کو وہ سیکھنا پڑتا ہے, اس کو وہ ماحول کے اندر رکھنا پڑتا ہے, تو پھر جو ہے وہ ایک کاروباری بنتا ہے. تو آپ سب لوگ جو ہیں وہ بائی برتھ کاروباری ہیں, آپ کے نیچر کے اندر کاروبار ہے, آپ کی خون کے اندر کاروبار ہے. صرف اور صرف اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ جو لمیٹیشنز ہوتی ہیں, بندہ جس طرح کے انوائرمنٹ کے اندر رہتا ہے تو اس کی جو ذہن کی سوچ ہوتی ہے وہ اتنی ہی رہ جاتی ہے. فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس گاؤں کے اندر اگر 1000 بندہ رہ رہا ہے تو اس میں سے 30 بندے ایسے ہوں گے جو کہ کچھ مختلف سوچتے ہوں گے, کچھ بڑا سوچتے ہوں گے, لیکن اس میں 970 لوگ ایسے ہوں گے جن کی سوچ اگر آپ بیٹھیں تو وہ ایک جیسی تقریباً سوچ ہوگی. اب یہ کوئی غلط بات نہیں میں کر رہا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. اسی طرح سے آپ کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں, آپ لاہور کے اندر چلے جاتے ہیں, فیصل آباد میں, کراچی میں, کوئٹہ میں, گوادر میں, کہیں پہ بھی, تو یہی ایوریج آپ کو ملتی ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اپنی اس سوسائٹی کے اندر جو ماحول ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ بیسٹ ہوتے ہیں, 30 لوگ, اور باقی لوگ ایوریج ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ امریکہ میں رہنے والے بندوں کو دیکھیں گے تو وہاں کے جو 970 لوگ ہوں گے وہ شاید ہم سے کاروبار میں, سوچ میں, نفسیات میں, کہ کس طرح سے کاروبار کرنا ہے, کس طرح سے زیادہ پیسہ بنانا ہے, وہ لوگ اس سوچ کے حساب سے, اس سوسائٹی کے حساب سے زیادہ جو ہے ان کی یہ سوچ ہوگی, اور اس ماحول کے حساب سے وہ ایکول ان کی سوچ ہوگی, اور اس میں سے پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے بھی کامیاب ہوں گے فائنینشلی, یعنی کہ پیسہ کس طرح سے کمانا ہے. تو امپورٹ ایکسپورٹ بیسیکلی کیا ہے, میں آپ کو بڑا آسان, آپ سارے میں نے بتایا کاروباری لوگ ہیں, یہ ایک دیہات ہے, ایک گاؤں ہے. اس گاؤں کے اندر آپ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ 10 دکانیں بنی ہوئی ہیں, اور ان دکانوں میں جب بھی کوئی خریدار جو ہے وہ جاتا ہے تو وہ پشاور سے نہیں آئے گا یہاں پہ خریدنے کے لیے. کون جائے گا؟ یہ جو اس گاؤں میں 1000 بندہ رہتا ہے وہ اس دکان میں جائے گا اور وہاں سے جا کے کوئی بھی چیز خریدے گا. اسی طرح سے اگر آپ جاتے ہیں پشاور میں جب آپ جاتے ہیں تو اس طرح کے 10-20 گاؤں جو ہیں وہ جاتے ہوں گے پشاور میں جو ہے کوئی بھی اپنی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ خریدنے کے لیے. تو اب یہ پتہ چلا کہ یہ جو اس گاؤں میں ایک کاروباری, ایک دکان جو ہے چلانے والا بندہ, اور ایک پشاور میں دکان چلانے والا بندہ, وہ اس سے زیادہ پیسے کماتا ہے. اسی طرح سے ہم اگر مین کراچی کے اندر دیکھ لیتے ہیں, لاہور کے اندر, فیصل آباد کے اندر, وہاں پہ اگر کاروبار کرنے والا بندہ ہے تو اس کے پاس زیادہ لوگ آ جاتے ہیں, تو وہ زیادہ بہتر کاروبار کرتا ہے. یعنی کہ اس گاؤں میں 1000 بندہ آپ کا گاہک, متوقع گاہک ہو سکتا ہے, پشاور کے اندر شاید وہ 1 لاکھ ہو. اگر ہم وہی دکان جو ہے وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بنا دیں تو ہمارے پاس 22 کروڑ لوگ ہیں جو آپ کے گاہک بن سکتے ہیں. اسی طرح سے اسی تجارت کو جب ہم بڑے لیول پہ دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس پوری دنیا آ جاتی ہے. تو دنیا میں 7 ارب لوگ رہتے ہیں میرے دوستوں, تو ان 7 ارب لوگوں کو ہم اپنی چیزیں بیچ سکتے ہیں. تو صرف اور صرف آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس جو گاؤں محلے کی یہ جو سوچ ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ سوچنا ہے کہ میں نے اب دکان جو ہے کاروبار میں یہاں پہ بھی کر رہا تھا, دکان میں یہاں پہ بھی چلا رہا تھا, اب میں یہی چیز جو ہے امریکہ میں, سعودیہ میں, کینیڈا میں, یو کے میں, یورپ میں, کسی بھی افریقہ میں, ایشیا کی کسی جو ہماری ریاستیں ہیں, تاجکستان, ازبکستان, ایون آپ کے ساتھ بارڈر کے دوسری طرف افغانستان ہے, اس طرف آپ جائیں تو آپ کا ایران ہے, تو یہ چیزیں جو ہے ہم نے بارڈر کے باہر بھیجنی ہے. تو اس کو کس طرح سے کرنا ہے, اس سے ریلیٹڈ اگر آپ دوستوں میں سے کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے, کوئی سیکھنا چاہتا ہے, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے آس پاس, آپ کے علاقے میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو دوسرے ملکوں میں ضرورت ہیں. تو اس سلسلے میں آپ میرے سے سوال کر سکتے ہیں, اگر کوئی سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو اس میں گائیڈ کر سکتا ہوں. تو یہ ہے, باقی انشاءاللہ ابھی اور بھی دوست ہیں یہ بات کریں گے, پھر انشاءاللہ کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو. اچھا, میں تھوڑی بات ایڈ کروں گا. اگر کوئی خواتین جو اردو زبان سمجھتی ہیں اور گھر بیٹھ کر وومن امپاورمنٹ بھی ہمارا پروجیکٹ ہے کہ خواتین بھی گھر بیٹھے کاروبار کر سکتی ہیں, تو اگر کوئی خواتین ہیں جو اردو سمجھتی ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس 2 خواتین بھی موجود ہیں. تو مرشد صاحب کی مسز بھی ہیں اور ان کی نعمان گیلانی صاحب کی مسز بھی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز وہ ان کو بھی ٹریٹ کریں گی اس حوالے سے. تو اگر کوئی لانا چاہے تو وہ خواتین کو لا سکتا ہے, یا قریب میں جہاں پردے کا انتظام ہو وہاں خواتین کو لا کر آپ ان سے گفتگو کروا سکتے ہیں.
جی السلام علیکم، میرا نام سہیل الیاس چودھری ہے، میں لاہور سے ہوں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کنسلٹنٹ اسٹریٹجسٹ اور ٹرینر ایز ویل ایز میرا بھی بہت فالوئنگ ہے آن لائن. کافی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں جو آئی ہیں ان کو شیئر کیا جائے لوگوں کے ساتھ. میسو پلیٹ فارم ہے فیس بک، جس سے آپ بہت زیادہ لوگوں کو چیز شیئر کر سکتے ہیں. بہت پرانا، میں 2007 سے اس کو یوز کر رہا ہوں اور ایک واحد مقصد اس کو یوز کرنے کا یہ کہ آپ کی اچھی بات جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے میں فیس بک کو یوز کرتا ہوں. بہت سارے لوگوں کا کنیکشن فیس بک کے تھرو ہے. میرا جو ٹاپک ہے اس میں ایکسکلوزولی فری لانسنگ، جس میں کہ ہم بہت ایمرج کر رہے ہیں. فری لانسنگ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی اسکل آتا ہے، اگر فرض کرے ویب سائٹ بنانا، آئی ٹی سے ریلیونٹ ہے. آپ کو ڈیزائن آتا ہے، کچھ چیز ڈیزائن کرنا، آپ کو ای کامرس اسٹور بنانا آتا ہے اور ڈفرینٹ اسکلز ہیں. وہ اگر آپ سیکھ جاتے ہیں تو آپ کو اس کا فری لانسنگ کرنے کے لیے ایک لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو کہ بہت بڑی کاسٹ نہیں ہے. انٹرنیٹ اب ہر جگہ گاؤں گاؤں میں ہے اور لیپ ٹاپ بھی اگر آپ 8-10 ہزار سے لے کر جس طرح پھر آپ کی ضرورت پڑتی جائے اوپر لیتے جائیں. تو تیسری چیز آپ کو اسکل چاہیے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ سیکھنے کے لیے 2 بڑے پلیٹ فارم ہیں، گوگل اور یوٹیوب، جو کہ آپ کو بگنر سے انٹرمیڈیٹ لیول تک بہت اچھی اسکل سیٹ پرووائڈ کرتا ہے. بعد میں آپ ایڈوانس ٹریننگس بھی کریں مینٹور سے. تو یہ ایک بہت، ہم اس میں مرجی بھی ہے. دنیا میں تیسرے نمبر پہ اس وقت فری لانسنگ میں پاکستان ہے، یو ایس برازیل کے بعد. اور آپ سب لوگوں کے پاس بھی اپرچونیٹی، اور خاص کر جس طرح انہوں نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی، تو میں اپنی ڈومین میں ویمن امپاورمنٹ کے لیے، کیونکہ ہمارا ایک ریلیجیس کنسٹرینٹ بھی ہے اور سوشو اکنامیکل بھی ہے کہ فیمیل چادر اور چار دیواری، تو اس میں بڑا ہی بیسٹ سوٹ ہوتا ہے اگر وہ فری لانسنگ، وہ کچھ اسکل آئی ٹی کے سیکھے اور فری لانسنگ کریں گھر سے بیٹھ کر. تو ان کا یہ جو ہمارا ایک میجورٹی ایشو ہوتا ہے، اور خاص کر ہمارے جو رورل ایریاز ہیں اس میں بھی اور ہے بھی، تو ان کے لیے بڑا ایزی ہے کہ ان کے پاس ایک لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ اور ساتھ یہ اسکل، چاہے ڈیزائن کرنا، فیمیل اسٹیٹک میں بہت اچھی ہوتی ہے، ڈیزائن بہت اچھا کرتی ہے، کانٹینٹ رائٹنگ بہت اچھی کرتی ہے. تو یہ وہ اسکل، اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ، اگر پیج مینجمنٹ ہے، اس کے علاوہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، یہ بھی کر سکتی ہے. یہ تو بہت بڑے راکٹ سائنس اور ڈگریز نہیں ریکوائر، تھوڑی سی ٹریننگ اور اس کے بعد آپ کو پریکٹس چاہیے. اس کے ساتھ ہماری 50% پاپولیشن جو فیمیل پہ ہے، جیسے مفتی صاحب نے بات کی، تو یہ ایک بہت بڑا چنک ہے. ان میں سے 2 to 3% بھی جو ہے نا وہ ورکنگ وومن نہیں ہے، جس کی وجہ سے 47 to 48% جو ہے ہمارا یہ ایک امپاورمنٹ رکی ہوئی، جو ویمن امپاورمنٹ. تو ان کے لیے ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے اگر وہ فری لانسنگ کی طرف آئے اور ان اسکلس کو ایکوائر کریں. اس کے لیے بہت سارے پلیٹ فارم ہے، یوٹیوب اور گوگل. میں نے آپ کو بتایا 2 چیزیں اس سے تو آپ سیکھ سکتے ہیں. ڈیزائن میں آئے، ڈفرینٹ چیزوں میں ایکسکلوزولی. ساتھ ای کامرس، جہاں شاکر صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کی، آپ کے پاس ایک بڑی اپرچونیٹی ہے. آپ اپنے گاؤں کی ایک فرض کریں کوئی ہینڈی کرافٹ ہو سکتی ہے، فار ایگزامپل اس کو آپ پوری دنیا میں بیچ سکتے ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ پر 3.7 بلین جو ہے وہ کسٹمر لوگ آن لائن ہیں، پوری دنیا سے ہیں. آپ ایک دکان بنا سکتے ہیں آن لائن، ایک اسٹور بنا کر اس پر اپنی کوئی بھی ٹریڈیشنل پروڈکٹ بھی لگا سکتے ہیں، اس کے علاوہ جس میں ایکسپرٹیز ہے وہ لگا سکتے ہیں اور اس کو سیل کر سکتے ہیں. آپ کی ریچ کتنی بڑھ جاتی ہے. محلے کی دکان جو ہے وہ صرف محلے تک ہے. اگر پشاور میں کوئی دکان ہے تو وہ ظاہر ہے ارد گرد کے گاؤں میں زیادہ سے زیادہ ایڈ ہو جائیں گے، اس سے زیادہ اس کی وائبلٹی نہیں ہے. اسی طرح لاہور ہے تو اس میں 7 کے شہروں کے آ جائیں گے. لیکن جب آپ انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اتنی بڑی اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ آپ ایک اپنی پروڈکٹ کو پوری دنیا کو بیچ سکتے ہیں. اور اس میں بہت ساری ایگزامپلز ہیں، کیس اسٹڈیز ہیں. تھر کی ایک بچی ہے، تھر بہت ایک کم از کم جہاں بیٹھے ہیں اس سے تو بہت بیکورڈ ایریا ہے، وہاں پانی کا ایشو ہے، پانی نہیں ملتا. اور وہ بچی وہاں کی ٹریڈیشنل آئٹمس کو پوری دنیا میں بیچتی ہے اور اس نے ریکارڈ 1 کروڑ کی سیل کی. تو یہ اگر ہمارے پاس اتنی ساری کیس اسٹڈیز ہیں اور بہت ساری ہیں. اور مرشد قاضی صاحب سے ہماری اٹیچمنٹ کی ریزن بھی یہ ہے کہ وہ اتنے سارے آئیڈیاز ماشاءاللہ شیئر کرتے ہیں بزنس کے. اگر آپ انہیں ریگولر فالو کرتے ہو فیس بک پہ تو وہ بھی ایک، اصل میں سارا معاملہ مائنڈ سیٹ کا ہے. ایک وہ شخص جو پوری دنیا میں پروڈکٹ کو بیچ رہا ہے اور ایک وہ شخص جو کہ صرف اپنے محلے میں بیچ رہا ہے، اس کا دونوں کے درمیان نہ آنکھوں کا فرق ہے، نہ زبان کا، نہ ہاتھوں کا. ہر چیز اللہ نے اس کو ویسی دی ہے، صرف ایک سوچ کا فرق ہے کہ اس ایک شخص نے سوچا کہ میں نے اس کو دنیا پہ بیچ رہا ہے، اور ایک شخص نے کہا کہ میں صبح ساری زندگی اپنی 60 سال ادھر ایک جنرل اسٹور میں. آپ کے سامنے ایگزامپل ہوں گی، آپ بچپن سے ایک اسٹور پہ چیز لینے جاتے ہیں، وہ شخص بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہی اسٹور پہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی سوچ اس سے آگے نہیں ہوتی. تو اپنی سوچ کو کھول لیں. یہ سارا جو ماشاءاللہ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ صرف ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ سپورٹ بھی، پریکٹیکل سپورٹ بھی. آپ اس میں جتنا آپ، ہم سب مختلف ڈومینس کے لوگ ہیں، آپ ان سے ہیلپ لینا چاہیں تو حاضر ہیں. لیکن اس میں سب سے پہلے آپ کے اندر یہ جدوجہد اور سوچ پیدا ہونی چاہیے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے اور چیزوں کو سیکھنا ہے. سیکھنے سے یہ انفارمیشن کا ایرا ہے، انفارمیشن کا دور ہے. آج کوئی چاہے شخص چاہے کہ میں ویب ڈیزائننگ سیکھنا چاہتا ہوں
और मुझे कोई अच्छा डिग्री यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही, कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा, तो ये उसकी भूल है, उसकी बेवकूफ़ी है। वो वेब डेवलपमेंट अगर सिंपल एक वर्डप्रेस बहुत बड़ी डोमेन है, उस पर लोगों ने लाखों करोड़ों कमाया। लाहौर की एग्जांपल है आलियान चौधरी, उसने 1 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ वर्डप्रेस की सर्विसेज देकर कमाया। एक आम सी वेबसाइट बनने के लिए CMS है वर्डप्रेस, तो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। उसको सीखना कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, और उसको सीख वो कर सकता है अगर, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते। और उसकी ट्रेनिंग जो है आप फ्री यूट्यूब पे भी है। उसके अलावा आपको किसी डिग्री और किसी कॉलेज की ज़रूरत नहीं, आपके अंदर एक जज्बे की ज़रूरत है, आपकी ख्वाहिश और सोच और तड़प ही होनी चाहिए कि आपने ये करना है। उसके अलावा बहुत सारी डिमांड है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, एग्रीकल्चर है, ये जितने 10 वर्टिकल्स है इनमें माशाल्लाह बहुत समुंदर है। तो सबसे पहले आपको खुद ख्वाहिश करनी होगी, तालिब होना होगा। और हालात जो है वो ना सालों में बदलते हैं, ना वो दिनों में, ना महीनों में, वो उस दिन बदलते हैं जिस दिन आपकी सोच बदलती है। आपकी सोच जो है जिस दिन बदल जाती है, उस दिन से आपके हालात की तब्दीली शुरू हो जाती है। तो मेरे सब भाइयों से सब लोग आपके सवालों का जवाब भी देंगे। मैंने अपनी डोमेन के बारे में बताया, अगर कोई फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग हेल्प चाहता है, ई-कॉमर्स के रिगार्डिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल एवोल्यूशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हेल्प चाहता है, तो मैं अपनी कैपेसिटी में लाहौर से, और मेरे साथ फेसबुक पे बहुत बड़ी फॉलोइंग है ऑलरेडी, आप लोग भी कनेक्ट हो सकते हैं और हम यहाँ भी आपको जवाब देंगे। मैं इसके बाद लास्टली अली भाई से बाद में फिर इधर चलते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम जी। कमोबेश मेरा नाम अली नुमान गिलानी जी, मैं लाहौर से आया हूँ। कमोबेश सारी बातें जो हैं यहाँ पर वो डिस्कस हो गई हैं, बस 2-3 चीज़ें जो हैं वो मैं आपके गोश गुजार कर दूँ। जैसे सुहेल भाई कह रहे थे कि जब आपकी सोच बदलती है तब आपका जो है वो मुस्तकबिल बदलता है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके अंदर कौन सा हुनर छुपा हुआ है, इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए सॉफ्ट स्किल्स, जिसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने आप को थोड़ा जांचना परखना, इसके बेशुमार जो है वो ऑनलाइन इसके कोर्सेज भी अवेलेबल है, उर्दू में भी अवेलेबल हैं, आपकी ज़बान के अंदर भी होंगे, और हम भी आपको जो है इसके अंदर गाइड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो आप ज़रूर फोकस करें ताकि आपको अपना भी पता चले। और फिर एक चीज़ है कि सर्विस देनी किसको कैसे है, यानी कि आप मुख्तलिफ़ सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे कि कोई किसी को वेबसाइट बना के दे सकता है, कोई किसी को जो है वो सेल्स की सर्विसेज दे सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी से सर्विस लेनी कैसे है। ये जो एंगल होता है ना, ये जो चीज़ होती है, ये हम काफ़ी सारे लोग इसमें मार खा जाते हैं क्योंकि हम सारा कुछ खुद नहीं कर सकते। तो सर्विस लेनी कैसे है, इसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी वेब डेवलपर की आपने लेनी है, डिजिटल मार्केटर की आपने सर्विस लेनी है, या किसी प्रोडक्ट की के हवाले से आपने लेनी है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इंशाल्लाह जी मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आके आप सबको देख के। मैं भी डिजिटल एस्पेक्ट को देखता हूँ सुहेल भाई की तरह, और डिजिटल बिज़नेस को कैसे किया जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा समंदर है, इस पर इंशाल्लाह बात होगी। तो मैं मिस ज़मीना है, मेरी मिसेज़ हैं, ये भी कुछ बात करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यहाँ पे मैं मुर्शिद मसूद काजी साहब प्लीज़ हैंड रेज़ करिएगा, सबको पता चल जाए। और नाजिया काजी इनकी मिसेज़ हैं। सो ये अमेरिका से आए हैं और पाकिस्तान की तकदीर बदलने आए। ये वहाँ पे बैठ के पाकिस्तानियों का दर्द रखने वालों में से, वहाँ से ये मियाँ बीवी आए हैं कि, और अमेरिका से चल के ये पेशावर के इस गांव में मौजूद हैं कि हम पाकिस्तान के नौजवानों की तकदीर बदलें, हम बताएं कि कारोबार कैसे किया जाता है। हम नौकरियां नहीं ढूंढें, हम नौकरियां देने वाले बनाने हैं। सो इन सब ने हमें इकट्ठा किया और यहाँ तक पहुँचाया। अब आते हैं थोड़ा सा बिज़नेस फील्ड के बारे में। तो मेरा बेसिकली मैं बिज़नेस डेवलपमेंट और डिजिटल बिज़नेस ग्रोथ के एस्पेक्ट्स को देखती हूँ। आप बाकी सारी बातें तो डिस्कस हुई, मैं बात करूँगी कि औरतों के हवाले से ना कारोबार वो घर बैठे किस तरीके से कर सकते हैं। वहाँ पे आप सब की जो है ना उन्हें मदद चाहिए होगी कि आप में से 1 या 2 लोग अगर अपने गांव की औरतों से वो सामान, जैसे चादरें हैं कढ़ाई वाली और डिफरेंट तरह के सिलाई मशीनों से कपड़े तरह तरह के कढ़ाई के लोकल डिज़ाइन में स्टिच होते हैं, इसी तरह से वो वेस्ट कोट्स बनती हैं, टोपियाँ बनती हैं, जितनी भी चीज़ें घरों में औरतें तैयार कर सकती हैं, उसको एक अच्छे तरीके से ब्रांड की तरह कैसे लेके चलें। तो वो चूँकि ख़ुद हर जगह नहीं जा सकती हैं, तो वो
وہ گھر بیٹھے اس کو آن لائن کیسے سیل کر سکتی ہیں اور آپ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ اپنے علاقے میں سے اگر ایک کمیٹی بنتی ہے اور اس میں 1 یا 2 یا 3 لوگ آپ میں سے ینگ نوجوان ہیں, آپ سب بھائی ہیں ہمارے, آپ ان میں سے ان کی مدد کرتے ہیں, اپنے علاقے کی ان پروڈکٹ کو برانڈ بنائیں. آپ سب سے پہلے اس کے لیے انٹرنیٹ پہ آج کل ضروری ہے کسی بھی بزنس کی جو اس کا ہونا, تو اس کے لیے ایک لوگو بنتا ہے, ایک نام ڈیزائن ہوتا ہے, ایک اچھی پیکیجنگ ہوتی ہے. تو آپ بھائی اس میں کیا مدد کر سکتے ہیں کہ آپ ان سے وہ پروڈکٹس لیں, اس کو برانڈ بنائیں اور اپنے جو لوکل ہول سیلرز اور جو بڑی گودام جس میں وہ چیزیں رکھ رہے ہوتے ہیں اور آگے ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں جو پورے علاقے میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کا کام کر رہی ہوتی ہیں, ان تک پہنچائیں, دوسرے علاقوں تک پہنچائیں. انٹرنیٹ جو ہے یہاں پہ آپ گاؤں میں بیٹھے ہوئے اس کے ذریعے سے بزنس جو ہے پوری دنیا میں کر سکتے ہیں. تو آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ عورتیں ڈائریکٹ تو نہیں آ سکتی, آپ اس میں لائیو آ کے انٹرنیٹ پہ اس پروڈکٹس کو دکھائیں, اس کے آرڈرز لیں. تو یہاں پہ ہماری فری آف کاسٹ ہماری سروسز موجود ہیں. آپ میں سے کسی کی بھی کوئی گھر کی خواتین کوئی اس طرح کے بزنس میں ہیلپ کرنا چاہیں جو وہ گھر میں رہ کے کر سکیں, ہم سب موجود ہیں. میرے سے اور مس نازیہ سے آپ رابطہ کروا سکتے ہیں. ہم فری آف کاسٹ, کوئی فی نہیں ہے, ہم ان کی ہیلپ کرنے کو تیار. شکریہ جو. یہ آفر محدود مدت کے لیے نہیں ہے, لامحدود مدت کے لیے ہے. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے یہ خوبصورت محفل جو ہے سجائی ہے اور ہمیں جو ہے وہ اپنا مہمان بننے کا موقع بھی دیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے جتنے ساتھیوں نے اس میں مدد کی ہے ان سب کی اس کوشش کو قبول کر لیں اللہ پاک. اچھا جی, میرا خیال ہے باتیں تو کافی ساری ہوئی ہیں, تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کی جائے. سارے سوتے نت لگ رہے ہیں مجھے. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ بتائیں نا کہ اسمارٹ فون کس کس کے پاس ہے یہاں پہ؟ نہیں ہاتھ اٹھائیں, ایسے نہ کریں, ہاتھ اٹھائیں. واو ماشاء اللہ. اسمارٹ فون استعمال کس چیز کے لیے کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں جی, کوئی بھی ایک بندہ, ایک بھائی بتا دیں, آپ بتا دیں. کھل کے کریں سر, ہم ادھر بیٹھے کوئی نہیں دور. ہیں جی, کیا بائی کرتے ہیں آپ؟ بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں؟ کیا بیچتے ہیں؟ ماشاء اللہ. کس پہ بیچتے ہیں؟ اپنی نہیں اپنی سائٹ پہ بیچتے ہیں, فیس بک پہ بیچتے ہیں؟ فیس بک پہ. اچھا الحمدللہ. اور کیا کرتے ہیں؟ فری لانسنگ بھی کرتے ہیں. ویری گڈ. امیزون پہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور جناب حاجی صاحب کے پاس بھی ہے نا فون, اسمارٹ فون. جی حاجی صاحب کیا کرتے ہیں؟ ویڈیو شیڈیو بھی دیکھ لیتے ہیں یوٹیوب پہ؟ نہیں دیکھتے. فیس بک؟ ٹھیک. نہیں میں ویسے ایک جنرل پوچھ رہا ہوں, ایک جنرل بات کر رہا ہوں نا. ہاں جی. ماشاء اللہ. جی ایسے ہی انشاءاللہ. اچھا, اس میں نا اسمارٹ فون میں ایک فیچر ہوتا ہے جس پہ آپ روز کا روز یہ چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے نا کتنے گھنٹے کیا کام کیا ہے. اس فیچر کا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اسمارٹ فون میں آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ میں نے اگر 6 گھنٹے اسمارٹ فون استعمال کیا ہے, اس میں سے کتنی دیر فیس بک پہ رہا, کتنی دیر ای میل استعمال کی, کتنی دیر واٹس ایپ یوز کیا, کتنی دیر, اس کو دیکھا کریں روز. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ اسمارٹ فون کو کیسے استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں دیکھیں, کوئی بھی
ایک بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اس دور میں جس دور میں آپ یہاں بیٹھے آج بات کر رہے ہیں نا، یہ ایک بہت بڑا اللہ پاک کا جو ہے نا وہ احسان ہے کہ ہمیں ایک ایسا دور دیکھنے کو مل گیا کہ جو شاید میری عمر کے لوگ یا اس سے پہلے کی عمر کے لوگوں کے پاس نہیں تھا. جب مجھے ترقی کرنے کا شوق ہوا تو میں نے اپنا گھر چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، اپنے دوست محلے دار چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، اور ملک چھوڑنا پڑا. کتابیں نہیں ملتی تھیں جو کتابیں پڑھنا چاہتے تھے، پروفیسر نہیں ملتے تھے جن سے پڑھنا تھا، ملک سے باہر جانا پڑا. اور پھر ملک سے باہر چلے گئے تو پھر تو وہ کٹی پتنگ ہے، جدھر ہوا چلتی ہے تو ادھر چلی جاتی ہے. جی تو آپ کو اللہ نے، یا یہ جو نوجوان نسل بیٹھی ہے اس کو اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اور اپنے ماحول میں رہتے ہوئے آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ اس اسمارٹ فون کو استعمال کر لیں. اس پہ بڑا بدقسمتی ہے پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ وہ پیکیجز نکلتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا غیر ضروری طور پہ 2-2 4-4 گھنٹے فون پہ باتیں کرتے رہتے ہیں. بھائی کون سی ایسی زبردست باتیں ہیں جو 2 گھنٹے آپ نے کسی دوست سے یا سہیلی سے کرنی ہے؟ رائٹ. آپ سیکیورٹی گارڈ کو دیکھیں، تھوڑی سی اس کی تنخواہ ہوتی ہے، آپ شہروں میں جائیں، بینکوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، فون پہ بیٹھا ہوا جھکتے سن رہا ہے، مذاق دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے. اچھا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلتا رہے گا. اچھا تو ہم بات کر رہے تھے کہ وقت کی قدر کریں. اور اسمارٹ فون جب انسان نے پہیہ بنایا تھا نا تو وہ پہیہ کس لیے بنایا تھا کہ میں تیز چل سکوں. میں کو جو کام پیدل چل کے مجھے دیر لگتی تھی تو میں جلدی کر لوں. کیوں؟ تاکہ وقت بچ جائے. تو جب اسمارٹ فون آیا تو ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ ہمارے کام جلدی ہو جائیں. تو پتہ یہ لگا کہ آدھا دن تو اسمارٹ فون لے جاتا ہے. تو اب اگلا میرا سوال یہ ہے، آپ سارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، کہ اسمارٹ فون سے ابھی تک پیسے کس کس نے کمائے ہیں؟ آپ نے کمائے ہیں جی پیسے. آپ کا بھی روزگار اسمارٹ فون سے ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ.
تو ہمارے پاس تقریباً 10% لوگ ایسے ہیں اس محفل میں جنہوں نے اسمارٹ فون کو استعمال کر کے, اور جب فون تھے وہ تقریباً ہمارے پاس کوئی 80% لوگوں کے پاس فون تھے. تو ایک تو یہ سوچ ضرور ڈالیں کہ اللہ نے مجھے یہ جو تحفہ دیا ہے اس کی جو طاقت ہے, کیا میں اس کو سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا. کوئی سی بھی ہتھیار کی جو طاقت ہے نا, وہ اس کے شخص کے ہاتھ میں, جو جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی طاقت کیا ہے. اگر وہ غلط استعمال کرے گا تو غلط استعمال ہو جائے گا. تو ایک تو آج آپ کے ساتھ بات کرنے کا مقصد انشاءاللہ یہ ہے کہ جتنے ساتھی آئے ہوئے ہیں یہ آپ کو مختلف طریقے بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ اپنے تھوڑے سے وقت میں, زیادہ وقت میں, مستقل, فل ٹائم, پارٹ ٹائم, آدھے ٹائم میں کیسے اپنے آپ کو جیسے کوئی روزگار کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں. دوسرا ہے علم سیکھنے کا معاملہ ہے. یعنی ایسی ایسی ویب سائٹس بن گئی ہیں. میں ایک دوست کو جانتا ہوں, پاکستانی دوست ہیں, امریکہ کینیڈا میں رہتے ہیں. انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے النافع کے نام سے, اگر آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اب انہوں نے پورے جتنے ٹاپ ٹیکنالوجی کے کورس ہیں جو کہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں, اس کو پہلے انہوں نے اردو میں کیا. اردو میں کرنے کے بعد انہوں نے سارے کورس پشتو میں کر دیے. النافع کی ویب سائٹ پہ جائیں, پشتو کے اندر کورسز پڑے ہوئے ہیں, آپ کے چھوٹے بچے سیکھیں اس سے. نہیں وہ بول رہا ہے نا, آپ سے بول رہا ہے, دکھا نہیں رہا کچھ, آپ بات کر سکتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے, مقصد کہنے کا یہ ہے کہ چیزیں موجود ہیں. میں صرف آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے فون سے, اگر آج کی محفل کے بعد صرف ایک وعدہ کر لیں کہ اپنے فون میں کم از کم روز کے 10% ٹائم جو ہے نا وہ سیکھنے پہ اور کام کاروبار کرنے کے لیے لگانا ہے. اس کے لیے رستہ ڈھونڈیں, اللہ تعالیٰ رستہ کھول دیں گے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جو سیکھنے کا جو عمل ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں پاکستان کے حوالے سے میں ایک میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے بڑے بڑے مضبوط لوگ پیدا کیے ہیں. ہمارے یہاں کے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں, دنیا میں گئے ہیں, سائنسدان ہیں, لیکچررز ہیں, پروفیسرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, کمال, پوری دنیا میں نام ہے. لیکن ہم نے ایز اے پاکستان 75-73 سالوں میں ادارے نہیں بنائے. ہمارے یہاں کے ادارے مشہور نہیں ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بھلا؟ ادارے نہیں بن سکے, لوگ مضبوط ہوتے چلے گئے. لیکن جیسے دو لوگ مل کے کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے, اس میں اتفاق نہیں ہوتا, پارٹنر سے لڑائی ہو جاتی ہے. یہ سوچ جو ہے نا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ کے موقع پہ یہ سوچ دے دی تھی کہ جب مسلمان کے ساتھ مل کر بغیر کسی لالچ کے ایک دوسرے کی مدد کرے گا نا, تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں پوری دنیا کی حکمرانی دے دیں گے. تو ہمیں اپنے معاشرے میں یہ سوچنا ہے کہ اجتماعیت کیسے بڑھے گی. انفرادیت تو بہت ہے, میں بہت زبردست آدمی ہوں, لیکن کیا میں ان کے ساتھ بزنس کر سکتا ہوں مل کے؟ کیونکہ جب تک آپ دو لوگ نہیں ملیں گے نا, دیکھیں میں سارا کچھ نہیں سیکھ سکتا. اگر ان کے پاس کوئی طاقت ہے, ان کو کوئی علم آتا ہے, مجھے نہیں آتا. ہو سکتا ہے یہ مارکیٹنگ بہت اچھی جانتے ہیں, میں جوتا بنانا بہت اچھا جانتا ہوں. تو میں اور اگر یہ دونوں مل جائیں تو ہم اچھا کاروبار کر سکتے ہیں. میں 15 سال سے جانتا ہوں, مجھے ابھی تک نہیں پتا تھا جوتا بنانا جانتے ہیں. تو اجتماعیت جو ہے نا, اب وہ اجتماعیت کیوں نہیں ہوتی ہے کہ کیونکہ ہمارے اندر ایک چیز یہ ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں, جسے تکبر کہتے ہیں. پاکستان کے معاشرے میں آج ہم نے سب سے پہلے جس کا احترام چھوڑا نا, وہ اپنے علماء کرام کا احترام چھوڑا. ہم نے کہا ہمیں ان سے زیادہ دین آتا ہے. پھر وہاں سے معاملہ چلا, ہم نے اپنے استاد کا, اسکول کے استاد کا احترام چھوڑا. کتنے ہم میں سے شاگرد ایسے ہیں جو شام کو اپنے استاد کا مذاق نہیں اڑاتے. اس کو کیا پتا, اس کو تو انگریزی نہیں بولنی آتی, اس کا تو کپڑے صحیح نہیں ہے, اس کو تو جوتا صحیح نہیں بولنا آتا, اس کی تو زبان میں لکنت ہے. ہم نے پہلے امام کا احترام چھوڑا, پھر استاد کا احترام چھوڑا, اور اس دفعہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا بھی احترام چھوڑ دیا. ہمیں ماں باپ کی بھی ہر بات بری لگتی ہے. احترام واپس لائیں, ادب واپس لائیں زندگیوں کے اندر اپنے بچوں میں, پھر کاروبار کریں گے تو برکت بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے. باقی جہاں تک میرے جو تعلق ہے, میں سیاحت کے اندر میرا کام کرتا ہوں. میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں. ابھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک ایسا معاملہ انشاءاللہ شیئر کریں گے. جو لوگ عمرے کا کاروبار اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی میں آپ کو یہاں پہ کچھ رہنمائی دے سکتا ہوں. حکومت سعودی عربیہ نے ابھی پچھلے 1 سال کے اندر جو ہے عمرے کا جتنا وہ معاملات ہیں اس سارے کے سارے کو انہوں نے اٹھا کے ویب سائٹ پہ لے گئے.
اب آپ کو ٹریول ایجنٹ کے بغیر اپنے گھر سے بیٹھ کے پورا عمرے کا پیکج اپنے لیے بھی بنا سکتے ہیں, اپنے محلے میں بنا کر بیچ بھی سکتے ہیں آپ وہ پیکج. کسی ٹریول ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں اگر کسی کو معلومات چاہیے, کسی کا انٹرسٹ ہے, تو وہ میں اس کے بارے میں میں اس کو رہنمائی کر سکتا ہوں. اور اگر ایک کوئی جنرل آپ لوگ اور کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں اوور آل ای کامرس کے حوالے سے, ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے, چھوٹے بزنسز کو بڑے اسکیل پہ کیسے لے کے جانا ہے, اس حوالے سے آپ کے کوئی سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ. میں اس پہ آپ کو جی بتائیے. بیٹھ جائیں. کیا کس پہ؟ نیٹ فلیکس پہ اور فائیور پہ. جی ٹھیک, میرا خیال ہے فری لانسرز کے لیے سہیل بھائی موجود ہیں, تو اس کو اس کو الگ سے لے لینا جی سوال, تاکہ اس کو سلتا رہے. اس کو ابھی ایک کام کرتے ہیں, معاملہ ادھر ختم کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر الگ الگ بیٹھ جائیں گے جس نے بات ہے. نہیں تو چائے جنہوں نے بات کر لی ہے وہ چائے پی لیں, جنہوں نے نہیں کی وہ چائے پیئیں. ہاں یہ لیں. بہت شکریہ جی, مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب تو تھے کمپیوٹر والے, ڈیجیٹائزیشن والے. میں پرانا آدمی ہوں. مجھ سے کسی نے زراعت کی بات کرنی ہے, زراعت میں جو جدتیں ہیں ان کی بات کرنی ہے, زراعت کے اندر ویلیو ایڈیشن کی بات کرنی ہے, ہمارے یہاں جب چیزیں سستی ہو جاتی ہیں ان کا کیا کیا جائے وہ بات کرنی ہے. کنسٹرکشن میں کسی نے, ماشاءاللہ سول انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پروفیسر بھی ہیں, استاد بھی ہیں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے کنسٹرکشن انڈسٹریز میں. ہمارے صرف کنسٹرکشن یہ نہیں ہے کہ ہم نے گھر بنا لیے یا پلستر کر لیا, یا کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایجوکیشن لیول بہت ڈفرینٹ ہو گیا ہوگا. تو اس میں جس کا انٹرسٹ ہے وہ بات کر لیں. سو زراعت اور کنسٹرکشن کے حوالے سے کسی کو کوئی چیز پوچھنی ہے, نیا کیا چل رہا ہے, اس میں شاید میں کسی کی مدد کر سکوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس علاقے میں زراعت کافی ہے, اور زمینیں چھوٹی ہوں گی لیکن زراعت تو بہرحال ہے. تو ایک یہ ٹاپک بھی ہے کہ چھوٹی زمینوں سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے. تو میں بہت زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا. تو اس کے بعد یہ چائے پینے کے بعد جس کو ان ٹاپک کی بات کرنی ہو وہ میرے پاس آ جائے, میں علیحدہ بیٹھ کے تو اسے بات کر لیں گے. السلام علیکم, میرا نام عرفان انجم ہے. میں اسپیشلی سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے حوالے سے کام کر رہا ہوں, اور اسپیشلائزیشن میری جو ہے کاسمیٹکس مینوفیکچرنگ کے حوالے سے ہے. کاسمیٹک مینوفیکچرنگ کے حوالے سے کوئی بندہ بھی کوئی دلچسپی رکھتا ہو تو مجھ سے وہ رابطہ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ پاکستان سے فروٹس اور ویجیٹیبل میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں. تو فروٹس اور ویجیٹیبل علاقائی جتنی بھی سبزیاں ہیں یہاں پر, اگر کوئی بندہ ایکسپورٹ کرنا چاہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے کوئی فروٹس ہیں یا کوئی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں یہاں سے جو علاقے کے حساب سے بنا سکتے ہیں یا بنتی ہیں, ان کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے کوئی بندہ بھی کوئی رہنمائی چاہتا ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. موسٹ ویلکم. السلام علیکم. میرا نام عادل ربانی ہے, اور میں پچھلے 5 سال سے ریل اسٹیٹ مطلب پراپرٹی کے بزنس سے میں ہوں, اور نعیم عباسی صاحب ہیں. ہم جو ہے نا ریل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں. اچھا, ایک عام کنسیپشن ہے کہ پراپرٹی کا کام کیسے کیا جائے. اس کے لیے لوگ جو ہیں ایک ڈیلرشپ کرتے ہیں, دکان بناتے ہیں. ہم اس کو تھوڑا مختلف طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اپنی پراپرٹی کو کیسے بیچ سکتے ہیں, آپ انٹرنیٹ کے ذریعے پراپرٹی کا بزنس کیسے کر سکتے ہیں, ریل اسٹیٹ کا, ڈیولپمنٹ کا. تو اس سلسلے میں کچھ ہوگا تو ہم بالکل حاضر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نعیم عباسی ہے. بہت سارے دوستوں نے ابھی تک جتنی ڈسکشن کی ہے بہت سارا پہلو انہوں نے کور کر لیے ہیں. میں ابھی صرف اسی چیز پہ ایک آپ کو لے کے چلوں گا کہ یہ کمیونٹی ہم لوگ بیٹھے ہیں, یہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں یہ آج اس لیے باتیں ہوتی جا رہی ہیں کہ یہ گلوبل ولیج کا کنسیپٹ آ گیا ہے. اسی چیز کو آپ یہ لے کے چلیں کہ آپ کو اگر یہاں کوئی آپ کی کمیونٹی میں, ہم ابھی کاروبار سے ہٹ جاتے ہیں 1 منٹ میں, آپ کی کمیونٹی کے لیے اگر آپ کسی بھی ایک فورم پہ 20 بندے اکٹھے ہو گئے, آپ کی ایک نیڈ کریٹ ہوگی. اس کے بعد آپ کسی ایک بندے کو اس کسی بھی چھوٹے سے کاروبار میں لگا دیں گے تو وہ ایک بندے کی دکان چلنا شروع ہو جائے گی. سب سے پہلے تو یہ کہ جتنے بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ ایک واٹس ایپ گروپ میں اپنی اس کمیونٹی کا گروپ ایک بنا لیں.
اس کمیونٹی سے آپ اپنے روزمرہ کے مسائل اگر کسی کو بھی ہیں تو وہ 1 سیکنڈ میں انفارم ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ انہی فورم پہ آپ کوئی بھی بندہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے تو وہ فردر اس بندے کے پاس جائے گا, اس بندے کے پاس جائے گا, تیسرے بندے کے پاس جائے گا. آپ کوئی بھی سروسز آفر کر رہے ہیں وہ اس کمیونٹی کو فوری طور پہ آپ اپنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے روزگار کو کریٹ کریں گے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس وقت تک آپ بیچ سکتے ہیں. میں کوئی چیز لگاتا ہوں, میں لہسن لگاتا ہوں, میں یہاں پہ چھوٹا سا کوئی پھول وہ کرتا ہوں, تو آپ یہ دیکھیں کہ میں اگر وہ اس کو خود کنزیوم کر گیا ہوں, کھا گیا ہوں, تو میں کسی دوسرے کو بیچ نہیں پاؤں گا. اس علاقے میں سے کاروبار باہر سے کس طرح سے آئے گا؟ کاروبار نے آپ لوگوں نے خود جنریٹ کرنا ہے. آپ کوئی بھی ایک پروڈکٹ لیں, مثال کے طور پہ ابھی لہسن کی میں نے بات کی, لہسن یا ادرک جو ہے وہ آپ کی خراب نہیں ہوتی اتنی جلدی. آپ اس چیز کو لیتے ہوئے ہر بندہ ایک کیاری میں وہ گرو کرنا شروع کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سال کے اینڈ پہ جس وقت وہ فصل وہ ہوتی ہے, آٹومیٹکلی آپ کے پاس اتنی فصل اکٹھی ہو جائے گی کہ وہ کسی کو سیل کر سکتے ہیں. تو انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ روزگار کی جنریشن آپ لوگوں نے جو چیز سوچنی ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہونی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کی کمیونٹی جتنی بن جائے گی, گیدرڈ ہو جائے گی, یہ بھائی سروسز دے رہا ہے, یہ آج کل یہ 2 بچوں کو بٹھائے گا, اس کی بجائے ایک ہی کلک میں وہ 10 بندوں کو ٹیچ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے فائدہ آپ کا میکسیمائز ہونا شروع ہو جائے گا. السلام علیکم جی, میرا نام کلیم ہے اور میں دوسری باتوں کی بجائے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں نا, یہ آپ جیسے ہی ہیں. ہاں ضرور یہ USA سے آئے ہیں, کوئی لاہور سے آئے ہیں, کچھ جیسے ہیں. آپ سب سے پہلے کھل کے ان سے اپنی بات چیت کریں. آج آپ کا حق بنتا ہے کہ ہر بندہ کم از کم ان 10 بندوں سے 5-5 منٹ بات کر کے جائے, اپنے دل کی کھل کے بات کریں. یہ لوگ شاید آپ کو یہ موقع بعد میں کبھی ملے یا نہ ملے, ٹھیک ہے. اور آپس میں ایک دوسرے کا نمبر شیئر کریں, فیس بک شیئر کریں, فیس بک پہ ایک دوسرے کو فالو اپ کریں, دیکھیں کہ قاضی صاحب روز کیا لکھتے ہیں, ہم کیا لکھتے ہیں, آپ کیا لکھتے ہیں. تو بیسیکلی ایک نیٹ ورک کریٹ کریں کہ آج کا جو ایونٹ ہے یہ ایک ان فیوچر آپ کے لیے, اور آپ کی آپس میں آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں. یہ بھائی کام کر رہے ہیں تو آپ اس سے ملیں کہ اس میں آپ کو کیسے ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی ہم سارے لوگ وہ ہیں جو پہلے کانفرنسز کرتے تھے بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کے, تو ہم نے وہ طریقہ چھوڑ کے اب آپ کے پاس آئے ہیں کہ 1 to 1 آپ کی بات سنیں. تو ایک تو آپ پہلے سے یہ جو شرم بالکل ختم کریں, اور ابھی چائے کے بعد ایک سے بندے کی شام تک ہم ادھر ہی ہیں, آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. ہر بندے سے نمبر شیئر کریں, ہر بندے سے کانٹیکٹ کریں. قاضی صاحب ایک بندے کو ٹائم دینے کے لیے جو امریکہ سے آئے ہیں تو وہ اسی لیے آئے ہیں. ہم پشاور میں بھی اکٹھے ہو سکتے تھے, لیکن ہماری خوشی ہے کہ ہم اس گاؤں میں اکٹھے ہوئے ہیں اور آج آپ کو یہاں سے فائدہ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا ابھی سٹارٹ ہے اور یہاں سے گوادر تک جانا ہے. تو اب آپ اس کا حصہ ہیں, آپ کنیکٹ ہونا ہے, آپ نے خود کنیکٹ ہونا ہے. اب شرم فیل نہیں کریں. آپ کے بچوں کے لیے ہے, آپ کے گھر والوں کے لیے ہے, فیمیل کے لیے, ہر طبقہ فکر کا یہ 10 بندے بیٹھے ہیں, اور یہ 10 بندے آگے آپ کو 100 بندوں کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو بالکل آپ شرم فیل نہیں کریں اور اپنی بات کھل کے کریں. بس سب سے میری یہی ریکویسٹ ہے. رات ہم آئے ہوئے ہیں, انہوں نے سوال کیے تو ہم نے یہی کہا کہ صبح سارے لوگ آ رہے ہیں, آپ کھل کے اپنی بات کریں. اور یہ بالکل آپ جیسے لوگ ہیں اور آپ کی بات سننے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں. بہت شکریہ.